کرنی ہے۔ اے اللہ کے حبیب ہمیں کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں تم بیعت کرتے جاؤ گے، تم میری اطاعت و غلامی کرو گے، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ میرے حضور کے صحابہ آپ فرماتے وہ عجب دن تھا کہ ہم بیعت کر رہے تھے، حضور ہمیں جنت عطا فرما رہے تھے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میرے نبی مکرم سید کونین کے یہ غلام حضرت معاذ بن جبل انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہم سے وعدہ فرمائے کہیں ایسا نہ ہو جب آپ کی قوم سے آپ کی صلح ہو جائے پھر آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو میرے نبی نے ایک اعلان فرمایا میرے یارو میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب میرے نبی کے یاروں نے، میرے نبی کے پیاروں نے، میرے نبی کے جان نثاروں نے جب یہ معاہدہ کیا تو اس وقت ایک صدا لگی، اس صدا میں جہاں 72 صحابہ موجود ہے وہاں میرے نبی کی 2 صحابیات بھی موجود ہیں۔ پھر ایک نعرہ بلند ہوا، صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جینا بھی ہمارے ساتھ، آپ کا دنیا سے جانا بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو حضور ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ یار بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میلاد شریف کا پورا مہینہ علماء اہل سنت نے فرمایا ہم اس کو بطور ختم نبوت کے منائیں گے۔ اور میں نے عرض کرنا ہے کہ میرے نبی کے غلاموں میلاد کہتے کسے ہیں؟ میلاد شریف اس کی تعریف جناب حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 3 کتابوں میں کی ہے، ملا علی قاری نے کی ہے، اور دوسرے مسلک کے اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میلاد النبی میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میلاد کیا ہے؟ حضور کی عظمتوں، حضور کی ذکر، حضور کی شان، حضور کی صورت، حضور کی سیرت، حضور کی ختم نبوت، نبی کے عینین، نبی کے شفتین، نبی کے یدین، نبی کے رجلین، نبی کے پسینے، نبی کے سینے، نبی کے مدینے، نبی کے تکلم، نبی کے تبسم، نبی کے دہن بدن زکن تکن تبسم جواب جلال جواب الغرض آمنہ کے لال کا ذکر ہو، دن کوئی بھی ہو، مہینہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، منہ کہیں بھی ہو، خطیب کوئی بھی ہو، ذکر مصطفیٰ کا ہو، وہ میلاد ہوتا ہے۔ اس لیے تھانوی صاحب اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اور لوگ میلاد کرتے ہوں گے مہینے بعد، ہم روز نبی کا ذکر کرتے ہیں، روز میلاد کرتے ہیں۔ یا سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے گا۔ ہم روز نبی کا ذکر کرتے ہیں، روز میلاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد جائز ہے، چاہے روز ہو، چاہے ہفتے کے بعد ہو، چاہے مہینے کے بعد ہو، یا چاہے سال کے بعد ہو، ذکر مدینے والے کا ہو وہ جائز ہے۔ لیکن آج کی یہاں ہمارے علماء نے فرمایا کہ آج کا یہ جو سرکار کی ولادت پاک کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم بات کس کی کریں گے؟ ختم ایسے نہیں یار، اونچا تاجدار کس کی بات کریں گے؟ بولیے ختم نبوت کی بات ہوگی۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میرے نبی کے صحابہ نے اعلان کیا یا نبی اللہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، پورا کرنا ہے، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ ایبٹ آباد کی ٹھنڈ زیادہ ہے مجھے پتہ ہے، لیکن یار اسلام آباد دھرنے والوں نے وہاں میری خود اسلام آباد انتظامیہ اور ڈی سی وہ لگے رہتے تھے روز، تو بات کرتے ہیں، ایک دن ہنس کے کہتے ہیں بس ہم بارش کا انتظار کر رہے ہیں، بارش برسے گی تو یہ مولوی اٹھ کے بھاگیں گے۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا ڈی سی صاحب میری بات بھی، میری پیشن کو بھی سن لو۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا انہوں نے حلوے کھائے ہوئے ہیں، یہ بھاگیں گے نہیں۔ نہیں یار مزہ تو نہیں آیا۔ اور میں نے کہا انہوں نے حلوے کھائے نبی کے نام کے،
خاطر، ہاتھ اٹھا کر آقا تیری ناموز کی خاطر. میں نے کہا ان کے اندر جو گرمی عشق محمد ہے، جو حرارت عشق مصطفی ہے، اس گرمی کا تجھے پتہ نہیں. اور جب بارش برس رہی تھی دنیا حیران تھی، انتظامیہ حیران تھی، مسلمانوں نے اپنی قمیصیں اتار کے لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگا کے بارش کے استقبال کر کے بتایا ارے پگلا، اور جن کے اندر گرمی اور حرارت عشق محمد ہو یہ بارشیں اسے کچھ تکلیف نہیں دے سکتی. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول، ہاتھ اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یہ محفل آج کے اس جلسے کا ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے. نہیں یہ تو مزہ نہیں ہے. جب جب میں ہاتھ جیب میں چھپائے دے کدو کوئی سونا پکڑے آیا تھا. ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا بھائی پتہ چلے. ہائے ہائے خدا کی قسم، اس دھرنے کے بعد جو اس وقت سوشل میڈیا پہ مرزائیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ہاں جو ان کی چیخوں پاکی شروع ہے، میں نے کہا ابھی تو ایک ضرب لگی ہے، اب ضرب پہ ضرب تمہیں لگے گی. ہائے ہائے مزہ آ گیا. یو کے اندر بیٹھا ہوا مرزا قادیانی کا پوتا چیخ کے کہہ رہا ہے یہ مولویوں کو ہم بددعا کریں گے، اسی بددعا کٹیں گے، ہم بددعا نکالیں گے. اور ہزارے دی بولی بولا پر بھی لاتا جلسہ ہے. اور میں کیا بددعاواں نہیں لگدیاں. اگلی گل تو سمجھے جڑا مقولہ مشہور ہے وہ بددعائیں نہیں لگتی. اور لعنتیو سنو، تم کل بھی کالے کافر تھے، تم آج بھی کالے کافر ہو، اور جب تمہیں کافر نہ مانے اس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہو، جو مصطفیٰ کریم کے بعد کسی نبی کو نبی، کسی جھوٹے کو نبی مانتا ہو، وہ چلنا کافر ہے. جنہ دیا زبانہ نہیں کھلدیاں میں بدعا کرن لگا. وہ ایک دن جناب میں میری بدعا لگنی نہیں ہے. وہ ایک دن نا میں نے کہا مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ ایک مولوی ہے میں بار بار آکھا ہی میں پتر جہاں جے نٹ بیٹھے ہیں وہ قدرتی کیا موٹر سائیکل پہ ٹوم اگلے جلسے چاہے دفاعی میں آخیا ہون سنا. اور جنیاں نبی دے ہاتھ، جو ہاتھ نبی اور علی کے نام پہ نہ اٹھے نا انہیں جسم کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو زبان حضور کے نام پہ نہ بولے اس زبان کے دہن میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آقا تیری ناموز کی خاطر بھی حاضر، جان بھی حاضر. اللہ اکبر. تو ذرا آواز لگانا ہے جو میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر ہو، جو حضور کی ختم نبوت کا باغی ہو، اور جو ان باغیوں کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. آج کہتے ہیں کہ جناب آرمی نے کیا کیا. میں نے کہا آرمی کی تاریخ ہے کہ آرمی نے ہمیشہ پاکستان بچایا ہے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، آج ہم بچانے کے لیے ہے. اور اس میں ہر اول دستہ پاکستان آرمی کا ہے. کتنی تکلیف ہوئی ہے انڈیا کے ایجنٹوں کو. پاکستان تکلیف ہوئی ہے انڈیا کے ایجنٹوں کو. ان کا یہ پلان تھا کہ اہل سنت اور افواج پاکستان کو آمنے سامنے کریں گے. اب انکوائریاں کر رہے ہیں. 10,000 پولیس، 5,000 FC، 2,500 مظاہرین نہتے، یہ ناکام کیسے ہو گئے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا نا، کچھ چیزیں راز کی بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا پنڈیو، عاشقان رسول کا تم آپریشن کرو. پنڈی والے اتنے پہلے رہتے ہیں کہ تمہیں کھلی چھٹی دیں گے کہ تم
پنڈی میرے سید میرے استاد گرامی قبلہ گیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا شہر ہے. ہم وہاں الحمدللہ پچھلے 25 سال سے حضور کی نعتیں سنا رہے ہیں. ہم وہاں اللہ کے کرم سے نعتیں سنا رہے ہیں. اس لیے ایک بات کان کھول کے سن لی جائے, ہم اہل سنت و جماعت کل بھی پاکستان کے حامی تھے, آج بھی پاکستان کے حامی ہے. ہم کل بھی پاک فوج کی پشت پہ تھے, ہم آج بھی پاک فوج کی پشت پہ ہے. یہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, یہ جو آج یہ انڈیا کا ایجنٹ میڈیا, یہ جیو چینل یہ اس فتنہ گری کر رہے ہیں, افواج پاکستان کی کردار کشی کر رہے ہیں. میں نے کہا تم لگے رہو. سپریم کورٹ کے جج نے وہاں فیصلہ کیا کہ یہ یہاں 5 لاکھ افراد کے 8 لاکھ افراد کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. توجہ ہے, لوگ تنگ ہو رہے ہیں یہ کرنے والوں کی وجہ سے. ساتھ ہی کہتے ہیں اٹارنی جنرل سے یہ بتاؤ کہ ان کو چائے کون دیتا ہے, ان کو حلوے کون دیتا ہے, ان کو پراٹھے کون دیتا ہے, ان کو کھانے کون دیتا ہے. اس نے سر نیچے کر کے کہا حضور مقامی آبادی. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ مقامی آبادی. خدا کی قسم اس وقت اس کی شکل دیکھ لیں کہ لائق تھی. اور جس وقت یہ کہا گیا کہ یہ لوگ تنگ ہیں, میرے استاد گرامی نے ہم نے یہ کال دی پنڈی والوں کو کہ کیا تم یہاں ختم نبوت کے کاز کی اس دھرنے کی وجہ سے تنگ ہو یا خوش ہو. آپ نے دیکھا کئی لاکھ آدمی جمعے کے بعد سڑکوں پہ نکل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے لگا. تو یہ ڈبل گیم تھی امریکہ کی ایجنسیوں کی, یہ ڈبل گیم تھی انڈیا کی ایجنسیوں کی, یہ ڈبل گیم تھی دشمن ممالک کی کہ پہلے ہم ایف سی اور ہم پولیس کا آپریشن جیسے بھی ہوا, اگر ناکام ہوا ہم فوراً آرمی بلائیں گے, آرمی ان سنیوں پہ چڑھ دوڑے گی, اب پورے ملک میں آمنے سامنے ہو جائیں گے, ہر گلی گلی ہر نگر نگر جنگ ہوگی سنی میں اور فوج میں. لیکن میں کہتا ہوں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف وی آر سلیوٹ یو, ہم تجھے سلام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تم اس عہدے پہ گئے ہو تو تم ڈیزرو کرتے ہو اس عہدے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں تم نے پاکستان بچایا, تم نے اسلام کی رکھوالی کی, تم نے ختم نبوت کی رکھوالی کی, تم نے عوام کی رکھوالی کی, تم نے وطن کی رکھوالی کی. اس لیے ہم آج حضور کے جلوس میں ہم نعرہ لگا کے کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد. سبحان اللہ, بے شک. بھائی مولا علی کا نعرہ نہ لگے تو مزہ بھی تو نہیں آنا. اور ایک بات ہوا, ایک سیکنڈ ایک نعرہ لگ رہا تھا پنڈی کے پنجتنی اتر کام بھی تو پنڈی نے پنجتنی ہی پایا ہے نا. اس لیے 5 تن سے بغض نہ رکھو. 5 تن جن کے اندر ہونا ان کے اندر عظیمت ہوتی ہے. اور میں نے دھرنے کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جہاں بھی کوئی شخص عظیمت کی راہ پہ کھڑا نظر آئے, عظیمت کی راہ پہ چلتا نظر آئے, عظیمت کی دعائی دیتا نظر آئے, اس کی پشت پہ کہیں نہ کہیں حسین موجود ہوتا ہے. اور جہاں بھی کوئی شخص ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے نظر آئے اس کی پشت پہ کہیں نہ کہیں یزید ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم یزید والے نہیں, ہم حسین والے ہیں. پھر میں جن کے آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. حسینیت ہاتھ اٹھا کر, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جہاں بھی حسینی. بولو 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 میرے صدا لگائی ہے, دل بھی حسینی ہے, یہ جہاں بھی یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جہاں بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے, الحمد کے اپنا تو میں
صدا لگائی یا نبی اللہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا دھیان ادھر رہے گا، دھیان ادھر رہے، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ ان صحابہ میں ایک میرے نبی کی صحابیہ ہے، یہ گھر گئی واپس، جا کے اپنے بچوں کو بلایا، میرے بیٹو میں حضور سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا یار یہ سپیرٹ ڈالو یار اندر آ گل دینا ہوئی نا، پھر میں سرکار کی ختم نبوت کی بات ہو، حضور کی ناموس کی بات ہو، جینے مرنے کی بات ہو، ہے گگڑ گگڑ پھر جینے مرنا کا کام نہیں آتا۔ یا رسول اللہ ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ اللہ اللہ میرے نبی کی صحابیہ نے بچوں کو بتایا کہ میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میرا ہمارا جینا بھی آپ کے لیے، ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے۔ بیٹے امی کا پکڑ کے کہنے لگی، او پیاری امی یاد رکھو تم نے وعدہ کیا ہے تو ہم تمہارے حال پہ وعدہ کرتے ہیں، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر کا زمانہ آیا، میرے سونے صدیق کا زمانہ آیا۔ نا جیسے علی پاک کے نام پہ ہاتھ بلند کرتے ہیں نا، آقا صدیق کے نام پہ بھی سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھو آل بیت و یہ صحابہ ان پہ کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان موجود ہے وہاں آل بھی موجود ہوتی ہے، وہاں صحابہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہے چاند محمد ستارے صحابہ، ہے چاند ماشاءاللہ ہے چاند محمد کرم کے امی ہیں وہ سارے صحابہ، کرم کے امی ہیں جناب صدیق اکبر کا دور آیا، میرے نبی کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر ڈالا۔ جناب صدیق نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جناب صدیق اکبر کی اس مجلس مشاورت میں نبی کے یاروں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ہمیں ان گستاخوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے، توجہ رکھنا ہے۔ لیکن کچھ صحابہ بیچ میں بولے کہ اے جناب صدیق فیصلہ تو آپ کا ہوگا، لیکن یاد رکھیے اس وقت دنیا کی دو سپر پاور ہیں، وہ ہمارے ریاست مدینہ کے خلاف ہیں، ممکن ہے کہ ہم مسلمہ کذاب کے لشکر اس کے ٹروپس کے خلاف ہم جنگ کے لیے نکلیں، پیچھے سے ہماری ریاست پہ، ہمارے ملک پہ، ہمارے شہر پہ حملہ ہو جائے، حملہ ہو جائے اور وہ حملہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو، ہمارے بچے یہاں ہوں گے، ہماری عورتیں یہاں ہوں گی، ممکن ہے ہمیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ جناب صدیق اکبر نے لاسٹ جو فیصلہ سنایا وہ فیصلہ یہ تھا کہ سن لو، اگر درندے بھی آ کر ہماری عورتوں اور بچوں کی بوٹیاں بھی نوچ کے لے جائیں، ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف صدیق کی تلوار کبھی نیام میں نہیں آئے گی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے نبی کے یہ یار، میرے نبی کے یہ صحابہ، میرے نبی کے یہ غلام، یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ سارے کے سارے صحابہ، یہ سارے کے سارے صحابہ جب یہ میدان جنگ میں اترے مسلمہ کذاب کے لشکر کے خلاف، اس کی فوجوں کے خلاف، مسلمانوں کی فوجیں میدان میں اتری۔ اب توجہ کرنا، ایک مجاہد پکڑا گیا، مسلمہ کذاب کے سامنے اسے پیش کیا گیا، مسلمہ نے اس سے پوچھا بول تیرا کلمہ کیا ہے؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمہ کہنے لگا
میں کون ہوں؟ تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ میں کون ہوں؟ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے۔ کہنے لگا میرے منہ پہ تو گستاخی کرتا ہے؟ کہا نا تو جھوٹا ہے نا۔ مسیلمہ کذاب نے انہیں گرفتار کیا، قسم کھائی تجھ سے میں کلمہ نہ پڑھاؤں، تجھ سے میں کلمہ نہ پڑھاؤں تو ایسے ایسے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تجھ پہ لعنت نہ کرتا رہوں تو ایسے ایسے۔ عشق کی کفر کی جنگ شروع ہونے لگی۔ معلوم ہے یہ صحابی کون ہے؟ یہ اسی ماں کا پتر ہے جس نے میری نبی کی ہاتھ پہ بیعت کی تھی، جس نے یہ کہا تھا او میرے بیٹو وعدہ کرو ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا اللہ اکبر۔ جس وقت اس نے انہیں بارہا کوشش کی، ٹارچر کیا، آپ ہر دفعہ کہنے لگے تاجدار ختم نبوت، میرے نبی کی ختم نبوت کا اقرار و اعلان کرتے رہے، اس لعنتی پہ لعنت بھیجتے رہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اب میں منواؤں گا۔ اس نے خنجر منگوایا، ہڈیاں کاٹ رہے، ایک انگلی کاٹی، جوڑ جوڑ کاٹے، جوڑ جوڑ کاٹے، جوڑ جوڑ کاٹے، ایک جوڑ کاٹتا، پھر کہتا میں کون ہوں؟ آپ فرماتے تو جھوٹا ہے۔ محمد کون ہے؟ وہ میرے آقا ہیں۔ انگلیوں کے جوڑ نکلے، پھر یہ بازو کا جوڑ نکلا، ہاتھوں کی کلائی کا جوڑ نکلا، پھر بازو کٹا، پھر پاؤں کی انگلیاں کٹی، پھر پاؤں کٹا، پھر یہ ٹانگیں کٹی تاکہ خون بہ جانے کے سبب جب آپ شہادت کے قریب ہو رہے تھے ایک صدا لگائی او میری ماں تو گواہ رہنا میں نے تیرا وعدہ پورا کر دیا ہے، میرا جینا بھی حضور کے لیے، میرا مرنا بھی آقا تیری ناموس کی خاطر، آقا تیری ناموس کی خاطر حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ آج کے اس میلاد کے موقع پر میسج یہ ہے، سب سے پہلے تو ختم نبوت کے باغیوں کو پہچانا آپ نے یا نہیں؟ یا رسول اللہ کہنے والے ہاتھ بلند کر کے کو پہچانا کہ نہیں؟ اس کے بعد میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں